اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ آج ہم سورہ اخلاص کا حقیقی پس منظر، جس میں زمانہ نزول اور شان نزول اور سورہ اخلاص کی فضیلت و اہمیت بیان کی جائے گی۔ الاخلاص اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کسی دوسرے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا، وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ اس کے مکی اور مبنی ہونے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ان روایات کی بنیاد پر ہے جو اس کے سبب نزول کے بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ ہم ان کو سلسلہ وار درج کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ نمبر 2، طبرانی۔ ابو عالیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ترمذی نے اسی مضمون کی ایک روایت ابو عالیہ سے نقل کی ہے، جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ نہیں ہے اور اسے صحیح تر کہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک عربی نے، اور بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ نمبر 4، اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف، حبیب بن اخضب وغیرہ شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گرے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں اور زمین کو پانی کی جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں آپ اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ نمبر 6، عامر ابن امتفیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا، اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ زہاق، قدادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے۔
شاید کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تورات میں نازل کی ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، کس جنس سے ہے، سونے سے بنا ہے یا تانبے سے یا پیتل سے یا لوہے سے یا چاندی سے، اور کیا وہ کھاتا اور پیتا ہے، اور کس سے اس نے دنیا وراثت میں پائی ہے، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ نمبر 8، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نجران کے مسیحوں کا ایک وقت 7 پادریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی سورت بطور جواب دی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں یہودیوں نے، کبھی مسیحیوں نے اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نوعیت کے سوالات کیے، اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں یہی سورت آپ ان کو سنا دیں۔ ان روایات میں سے ہر ایک میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی، اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب روایتیں باہم متضاد ہیں۔ اصل بات یہ ہے، تو بعد میں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا جاتا، اللہ کی طرف سے ہدایت آ جاتی تھی کہ اس کا جواب فلاں آیت یا سورے میں ہے، یا اس کے جواب میں وہ آیت یا سورہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جائے۔ احادیث کے راوی اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ جب فلاں معاملہ پیش آیا یا فلاں سوال کیا گیا تو یہ آیت یا سورہ نازل ہوئی۔ اس کو تکرار نزول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک آیت یا سورہ کئی مرتبہ نازل ہونا۔ پس صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ دراصل مکی ہے، بلکہ اس کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکے کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اللہ کو سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رب کیسا ہے جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ سورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکے میں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ احد احد پکارتے تھے۔ یہ لفظ احد اسی سورہ سے ماخوذ تھا۔ شان نزول کے بارے میں جو روایات پہلے درج کی گئی ہیں، ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے؟ بت پرست مشرکین ایسے خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، شکل و صورت اور جسم رکھتے تھے۔ دیوی دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی، اور ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ مسیحی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے، مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا۔
اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا، حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا، انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا، اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا، اور ایک عدد بیٹے عزیر کا باپ بھی تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست بھی تھے جو صحابی ستارہ پرست۔ اس حالت میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دیکھ کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا کلا کمان کر دیتا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی سب کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورہ کی بڑی عظمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے توحید کو 4 ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کو ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی وغیرہ میں اس مضمون کی معتد احادیث ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ابو ایوب انصاری، ابو درداء، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ، ابی بن کعب، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، ابن عمر، ابن مسعود، قتادہ بن نعمان، انس بن مالک اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے منقول ہوئی ہیں۔ مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بہت سی توضیحات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ یہ سورہ چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت بخاری و مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں اس کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرات ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں ایک ساتھ مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے اور کوئی سورت تلاوت کرتے۔ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا اور ان سے اسے کافی نہ سمجھ کر کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ میں امامت چھوڑ دوں، لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آخرکار معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا امر مانے ہے؟ تمہیں ہر رکعت میں سورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کی مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔